حسد ایک ایسی فیلنگ ہے جس میں انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ فلاں کے پاس وہ چیز ہے اور میرے پاس نہیں ہے، اور اس فیلنگ کے نتیجے میں انسان کے اندر جلن پیدا ہوتی ہے، اور یہ جلن اور یہ تڑپ اور یہ جو ہے حسد انسان کو کچھ بھی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے اگلے بندے کے خلاف۔ یعنی حسد میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو حاسدین سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میری پناہ مانگو شیطان سے اور شیطان کے اس شر سے کہ جس سے وہ انسان کے اندر حسد پیدا کرتا ہے، اور خود کو بھی حسد سے بچنا چاہیے۔ یعنی اگر آپ کو یہ احساس کبھی آئے حسد والا، تو اس سے بھی بچنا چاہیے اور حاسدین سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اب خود حسد سے کیسے بچیں؟ اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے حسد سے بچنے کے لیے۔ ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی ہے، وحد قلبی وصل السقیمۃ صدری، کہ یا اللہ میرے دل کو سیدھا کر دے اور میرے دل کے حسد کو کھرچ دے، پاک کر دے، صاف کر دے میرے دل کو۔ تو یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ اس کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے اور اس وقت دعا بھی بہت درست ہوتی ہے۔ تو حسد سے بچنے کے لیے تہجد کی نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور نماز میں اس آدمی کے لیے یا اس بندے کے لیے یا جس سے بھی انسان کو حسد ہوتا ہے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی اس نعمت میں برکت کے لیے دعا کرنی چاہیے جس نعمت سے آپ کو حسد ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ میں نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں ان کو آزما سکوں۔ تو یہ دنیا کی ساری زندگی ایک آزمائش ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا دے کر آزمانا ہے، کسی کو زیادہ دے کر آزمانا ہے، کسی کے پاس کوئی چیز زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام متوازن رکھا ہوا ہے، لیکن ایسے نہیں کہ ایک بندے کو ہر چیز ہی مل گئی اور دوسرے کو کچھ بھی نہیں ملا۔ ہاں، کسی کے پاس ایک چیز کی کمی ہو سکتی ہے اور دوسرے کے پاس اسی چیز کی زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن دوسرے کے پاس کسی اور چیز کی کمی ہو سکتی ہے اور پہلے کے پاس اس چیز کی زیادتی ہو سکتی ہے۔ تو یہ نظام اللہ تعالیٰ نے متوازن رکھا ہوا ہے، کسی کو کچھ زیادہ دے دیا، کسی کو کچھ کم دے دیا۔ تو حسد سے بچنے کے لیے سب سے ضروری تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہوا جائے۔ جب بھی کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے جس سے انسان کے اندر حسد پیدا ہونے کا خطرہ ہو، تو اس کو دعا دے، اس میں برکت یا اضافے کے لیے دعا کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو سخی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں بانٹنے والا ہونا چاہیے۔ آپ جتنے زیادہ سخی ہوں گے اتنے ہی کم آپ کو یہ چانسز ہوگے کہ آپ حسد میں مبتلا ہوں۔ یہ حسد کا احساس ایک نارمل احساس ہے، جیسے دوسرے انسان کے اندر احساس ہوتے ہیں، جیسے محبت، نفرت، شہوت، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر ہوتی ہیں، لیکن ان کو مینیج کرنا، ان کو کنٹرول کرنا اور ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا انسان کو آنا چاہیے۔ کیونکہ اگر انسان ان چیزوں کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرے گا، اگر فار ایگزامپل انسان کو کوئی نفسانی خواہش آ رہی ہے تو اگر صحیح طریقے سے اس کو پورا کرے گا تو اس کے لیے ثواب ہے، اگر غلط طریقے سے اس کو پورا کرے گا تو وہ اس کے لیے گناہ بن جاتا ہے۔ جیسے انسان کو غصہ آتا ہے تو یہ ایک نارمل چیز ہے، لیکن اس کو کنٹرول کرنا آنا چاہیے، کیونکہ اگر غصے کو کنٹرول نہیں کریں گے تو غصے میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے اس کو کنٹرول کرنا آنا چاہیے۔ اسی طرح حسد کے احساس کا آنا بھی ایک نارمل چیز ہے، ہر انسان کے ساتھ کبھی نہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے، لیکن اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان مسلسل حسد میں مبتلا رہے تو وہ حسد جو ہوتا ہے وہ دشمنی میں بدل جاتا ہے، اور دشمنی میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اگر یہ احساس کافی دیر تک جاری رہے تو اس سے انسان کی نیکیاں بھی جاتی رہتی ہیں۔ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جیسے ایک سوکھی لکڑی آگ میں جل جاتی ہے۔ تو انسان کو حسد سے بچنا چاہیے۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے حسد سے بچنے کے لیے بتائی ہیں، کہ تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے، جس سے حسد ہو رہا ہے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہونا چاہیے، انسان کو سخی ہونا چاہیے، یعنی کسی بھی چیز پر جم کر نہیں بیٹھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینی چاہیے، یعنی ہر چیز کو بانٹنا چاہیے، چاہے وہ پیار ہے، محبت ہے، عزت ہے، یا کوئی بھی میٹیریلسٹک تھنگ ہے، انسان کو ہر چیز کو بانٹنا چاہیے، اس میں اللہ تعالیٰ فراوانی پیدا کر دیتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہونا چاہیے۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ چند دن کی زندگی ہے، کسی کو تھوڑا ملے گا، کسی کو زیادہ ملے گا، لیکن انسان کو اپنی بہتری کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے، لیکن کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب بھی کوئی نعمت دیکھے تو اس میں برکت کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ آپ کو بھی ویسی ہی مل جائے۔